سر پلیز بھائی جان بڑا سا شکریہ. السلام.
بھائی تھوڑا اسٹینڈ. فل وائڈ آ جائے بھائی جان, فل وائڈ آ جائے. اور برکت کا ذریعہ بنا جن دوستوں نے اس کو مل کر بنایا ہے اس کے حالات کا بھی ذریعہ بنا قریب آنکھوں میں شفا کا فرمانا کہ ہر قدم کو ہر دم اور قدم کو برکت عطا فرمائے. سر سائڈ پہ آئیں گے پلیز, سائڈ پہ. تھینک یو. یہ بیٹی ہے میری, یہ بیٹی ہے. بیٹا ادھر, بیٹا ایک سارے بچے ادھر ادھر دیکھیں گے سارے, ادھر پلیز جی, سامنے دیکھیں گے پلیز. یہ بھتیجی ہے جی ہماری, چھوٹے بھائی ہیں ان کی, یہ بھتیجا ہے. ماشاء اللہ پھول ہے خود انہوں نے ہاسپٹل کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ محترم ڈاکٹر تعلق سلیم صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جناب راجہ جہانگیر خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر, جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر, ہم آپ کو اس تقریب سعید میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب راجہ نثار احمد شاہد صدر جماعت اسلامی یوتھ آزاد جموں کشمیر, میں جماعت کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں. جماعت کے کارکنان ایک طرف چلے جائیں, ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور مہمانوں کو جگہ دیں. باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سے ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی, آپ سے بھی گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف لائیں.
اس تقریب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ڈائریکٹر چلڈرن ہاسپٹل، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب راجہ جہانگیر خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے۔ لیڈی ڈاکٹرز، وکلاء، پروفیسرز، ٹیچرز، انجمن تاجران کے لوگ، صحافی حضرات اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات اور بالخصوص ضلعی انتظامیہ کے افسران، عابد ملک صاحب نارتھ سوسائٹی آف امریکہ کے پریزیڈنٹ، ڈاکٹر مرتضیٰ بخاری پیما آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ، ان سمیت تمام شرکاء کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج ہماری اس خوشی میں شریک ہوئے۔ بالخصوص شکریہ محترم امیر جماعت کا کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے اپنے ایک کارکن کی درخواست کو قبول کیا، اور طارق سلیم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری درخواست امیر جماعت تک پہنچانے میں اور اس کی منظوری حاصل کرنے میں ہماری معاونت کی۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر مجلس جناب عبدالعزیز صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، جناب فرید احمد خان صاحب، چودھری امجد یوسف صاحب، جناب جہانگیر خان صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب مشتاق احمد صاحب، اور اس مجلس میں شریک انتہائی قابل احترام میرے بہت ہی عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستان کے اور خاص کر آزاد کشمیر کے اس خوبصورت گاؤں میں اس خوبصورت ہاسپٹل کے قیام پر پوری قوم کی طرف سے جناب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کے والد صاحب اتنا خوش ہے
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے آنسو ان کے آنکھوں سے باہر آئے شکر کے طور پر، لیکن میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ صرف ان کے والد صاحب شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس بستی کے تمام لوگ، ان کے دوست اور احباب بھی اس بڑے کارنامے پر خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں ان سے دیکھا اور دوستوں نے بھی بتایا کہ اس مجلس میں آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے بہت ہی دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ جمع ہے، انتظامیہ کے لوگ بھی ہیں اور ہمارے بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اور میرے ملک کا جو انٹیلیجنشیا ہے، وہ جو کریم آف دی سوسائٹی ہے، جو دماغ ہے ہمارے معاشرے کا، وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ میرے جو سفر کی تھکاوٹ تھی وہ بالکل ختم ہوئی، اور اس مجلس کی طرف جو میں نے وقت لگایا، فاصلہ طے کیا، تو میں اب مطمئن ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ اذان ہو گئی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس مجلس کی وجہ سے آپ لوگوں کی نماز میں کوئی خلل ہو۔ وہ پہلا کام ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور نماز وہ پہلا فرض ہے جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جاتا ہے، اگر ایک کہ اللہ تعالیٰ باقی معاملات میں بھی نرمی فرمائے گا اور جنت کا مستحق بنے گا، تو اس لیے نماز کے لیے میں انتہائی اختصار سے بات کروں گا۔ پہلی بات یہی ہے کہ میں نے ایک آیت تلاوت، جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں حلال کے راستے کھلے ہو، جس میں نیکی پر چلنا آسان ہو، جس میں چاروں طرف معروف کا دروازہ کھلا ہو اور منکرات کے دروازے بند ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، مجھے ایک ایسی خوبصورت دنیا دے دے۔ آخرت کی کہتی ہے اگر آپ دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، آپ آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو دنیا میں، اور آپ کو ایک ایسی دنیا نصیب ہو جس میں آپ کا دل منور ہو، آپ کا روح پریشان نہ ہو، آپ کو سرور اور سکون ملے، آپ کو اطمینان ملے، اور ہر صبح بھی آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے، اور ہر رات آپ کے لیے سرور اور سکون کا ذریعہ بنے۔ ایک ایسی دنیا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، اب ظاہر ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ تو عبادت ہے، ایک تعلیم ہے، ایک ایجوکیشن ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک ایڈوائس ہے کہ آپ صرف الفاظ ادا نہ کریں، اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے محنت کرے، جدوجہد کرے، صبح اور شام حرکت کرے، اس لیے کہ جس عمل کی پیچھے کوشش نہ ہو وہ عمل، وہ دعا بھی ہو تو وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہوتا، وہ ایک لکیر بر آب تو ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اختصار سے بات کریں گے، اب جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری یہ دنیا خوبصورت ہے؟ اللہ نے تو خوبصورت بنایا، چاروں طرف سے کتنے خوبصورت پہاڑے ہیں، چمکتے اور دمکتا چاند اور تارے تمہارے لیے، یہ زمین پرش تمہارے لیے، آسمان چھت تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشا ہے، اللہ نے تمہارے لیے شہد کو میٹھا بنایا ہے، نمک کو کڑوا بنایا ہے، پانی کو نرم بنایا ہے، لوہے کو سخت بنایا ہے، اور ایک شہد کی مکھی سے لے کر ایک بینس تک اور ایک بیج سے لے کر
ایک تناور درخت تک کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت میں مصروف ہے کہ نہیں ہے؟ اور پل آتے ہیں تمہارے لیے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، لیکن پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ میرے لیے ہیں، آپ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے آپ کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں آپ سے یہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہماری اس معاشرے میں سرور اور سکون نہیں ہے، اگر معاشرے میں ظلم ہے، اگر معاشرے میں جبر ہے، اگر معاشرے میں قہر ہے، اگر معاشرے میں استحصال ہے، اگر معاشرے میں کرپشن ہے، اگر معاشرے میں غربت ہے، اگر معاشرے میں مہنگائی ہے، اگر معاشرے میں انسان کی قدر اور عزت نہیں ہے، تو who is responsible؟ کون ذمہ دار ہے؟ آسان کام تو یہ ہے کہ ہم یہ ذمہ داری ہندوستان پر ڈالیں یا امریکہ پر ڈالیں یا جنات پر ڈالیں، لیکن سچی بات یہ ہے، قرآن خود فرماتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، مگر بہانے بناتا ہے۔ شرمندگی، جس زندگی میں آپ اپنی رب کی بندگی نہیں کرتا ہے، اس میں آپ کو شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آپ اپنے والدین کا احترام کریں تو آپ کے بچے آپ کا احترام کرے گا۔ آپ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں، آپ کے پڑوسی آپ کا حق ادا کرے گا۔ آپ بچوں پر شفقت کریں تو آپ سے جو بڑا ہے وہ آپ پر شفقت کرے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا خوبصورت بن جائے، اور یہ خوبصورت تب بنے گی جب میرے اور آپ کے اخلاق اور معاملات، جب میرے اور آپ کی ہستی اور میری شخصیت اور آپ کی شخصیت خوبصورت بن جائے۔ قطرے ملتے ہیں سمندر بنتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی اس ماحول کو خوبصورت بنا لیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح معاشرے کی تکمیل کا حکم ہمیں دیا ہے۔ آج وزیر اعظم سے لے کر ایک چوکیدار تک ہر کوئی کہتا ہے کہ ماحول بہت خراب ہے۔ صبح میں سینیٹ میں تھا اور میں نے وفاقی منسٹر سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جو کل پیداوار کا 91% قرض لیا ہے، تو آپ کا قانون تو یہ ہے، ایکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت 61% سے زیادہ قرضہ نہیں لے سکتی۔ یہ معاشی خودکشی ہے، یہ تباہی ہے، یہ آئندہ نسلوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اگر ایک آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اس کو 3 مہینے کے لیے جیل میں ڈالتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے 60% کے بجائے قرضے کا کل حجم جو 91% تک 91.5% تک پہنچایا، اور آپ نے ہمارے کندھوں پر قرضوں کا ایک نیا حمالیہ رکھ دیا۔ آپ نے ہماری موجودہ نسل کو بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی قرضوں کے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس رولز کے خلاف ورزی، اس ایکٹ اور قانون کے خلاف ورزی پر کون جیل جائے گا، کون ذمہ دار ہے؟ سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا، اور آج آپ جتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں سب مقروض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقروض کے جنازے پر جب تشریف لے جا رہے تھے اور پتہ چلا کہ یہ مقروض ہے، تو اس نے اس کے جنازے میں شرکت اور پڑھانے پہ انکار کر دیا کہ میں کسی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتا ہوں جب تک کوئی آگے بڑھ کر اس کا قرض ادا نہ کرے۔ اور نبی مہربان نے دعا مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن
وغلبت الدین، اور قرض سے تو جس چیز سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے، آج ہمارا اچھا وزیر خزانہ وہی ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ قرض کے پہاڑے اٹھا کر تمہاری کندھوں پر رکھ لے۔ یہ کنٹرڈکشن ہے، یہ اپنی اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی معیشت آپ کی دین کے مطابق نہیں بنتی، آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک غلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ایک غلام کی کیا خارجہ پالیسی ہوتی ہے، ایک غلام کی کیا تعلیمی پالیسی ہوتی ہے، ایک غلام قوم کی کیا زرعی اور صنعتی پالیسی ہوتی ہے۔ غلام وہی ہوتا ہے جو مالک اس کو کہے، اور آج تمہارا مالک ورلڈ بینک اور IMF بن گیا ہے ان حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی نظام DFID بناتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے سلیبس GTZ جرمنی کے ادارے بناتے ہیں، اور آپ کی چیزوں کی قیمتوں کا تعین IMF والے کرتے ہیں۔ آج بھی لاہور جیسے شہر میں آٹے کے فی کلو قیمت میں 6 روپیہ اضافہ ہوا ہے، 13.5% شرعی سود میں اضافہ ہوا ہے۔ جب میں ان سے بات کرتا ہوں سود چھوڑو، مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بتایا کہ اب تو جاپان کے بینکوں میں بھی شرعی سود 0 پر آیا ہے، اب کوریا میں بھی انہوں نے سود کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ یہ استحصالی نظام ہے، اس میں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، انسان ترقی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کروڑ پتی اور ارب پتی تو بن جاتے ہیں، معاشرہ ترقی نہیں، سوسائٹی ترقی نہیں کرتی۔ لیکن ہمارے ملک میں روز بروز شرعی سود میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام اس وقت تباہ اور برباد ہے، کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے۔ 27 اقسام کا اس وقت سلیبس اور نظام چل رہا ہے۔ معاشی نظام تباہ ہے، اور تباہ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے دین کو چھوڑا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور یہ قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو گئی، اور کوئی حل بھی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں، ہم آپ کو حل بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ مخلصین کا ایک بہت بڑا گروپ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہر طرح کے اسپیشلائز لوگ موجود ہیں، ہم آپ کی صحت کے ڈپارٹمنٹ میں، معیشت کو بہتر بنانے میں، تعلیم کو آگے لے جانے میں، چاند اور مریخ کی طرف لے جانے میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے کلرکوں پر اعتماد تو کرتے ہیں، مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں کہ نہیں آپ چونکہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور امریکہ اسلام سے الرجی ہے اور ان کے حواریین بھی، اس لیے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں خیبر پختونخوا میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں، اللہ کے شکر کے ساتھ بات کرتا ہوں، شکر کے ساتھ کہ میں نے 3 سالوں میں 2002 میں فائنانس منسٹر بنا تھا، اور 2004 میں نے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کو ایک قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ مجھ پر 1 روپیہ میرے صوبے پر قرض نہیں تھا، اور اچھے فائنانشل کوئی وزیر اس حد تک گر جائے جس طرح ہمارے یہ لوگ گرے ہیں، اس یورپی سوسائٹی میں بھی کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کہتے ہیں اخلاق بھی کوئی چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وَمَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ، کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا
کہ یہ ایک بہت خوبصورت جگہ میں نے پایا. ایک طرف رحمان چلڈرن ہاسپٹل ہے اور دوسرے طرف بالکل سامنے یہ ایک خوبصورت سکول ہے، تعلیمی ادارہ ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس بستی کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا بھی بندوبست کیا اور جسمانی علاج کا بھی بندوبست کیا. اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں لوگ پڑھیں گے اور وہاں علاج ہوگا، روحانی علاج بھی اور جسمانی علاج بھی. ریڈ فاؤنڈیشن نے آزاد کشمیر میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کیا کہ نہیں برپا کیا؟ انشاءاللہ اسی طرح صحت کے شعبے میں بھی یہ ایک انقلاب کا ذریعہ بنے گا. آپ چونکہ کشمیری ہمارے پیارے بھائی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور جبر اور ایک سیاہ رات ہے جو گزشتہ 6 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا تماشائی بنی ہے. اور اس وقت برف اور سیلابوں کی وجہ سے بھی آزاد کشمیر میں ایک امتحان سے لوگ گزر رہے ہیں. خود یہاں مشتاق صاحب آئے ہیں. گلگت میں بھی اسی طرح زلزلے کی وجہ سے اور سیلابوں کی وجہ سے کئی بستیاں برف میں وہ اس وقت مشکل سے دوچار ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے گھر کی بجائے اور اپنی ذات کی بجائے دوسروں کو اہمیت دے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی چیخوں کو بھی سنیں اور آزاد کشمیر کے اس وقت یہ جو مشکل میں لوگ پھنس گئے ہیں ان میں بھی تعاون کرے. جماعت اسلامی پاکستان یہ دوسرے سیاسی جماعتوں کی طرف پارٹی نہیں ہے. ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرے پارٹیاں کیا چاہتی ہیں؟ آپ ان کو ووٹ دے، سپورٹ دے اور نوٹ دے. نہیں، ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں. ہم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مسلمان بنے اور جنت میں جائے، جہنم سے نجات حاصل کرے. باقی پارٹیاں چاہتی ہیں آپ حرام کہیں، حلال کہیں، جنت میں جائے، جہنم میں جائے. یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ آنا ہے. یہاں بھی ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان کی طور پر اور ہم سب نے مل کر پھر جنت میں بھی جانا ہے. اس لیے آپ کی جماعت ہے اور میں بڑے اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی. کل منصورہ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا گزشتہ الیکشن، کہا کہ ایک آدمی دھوکہ تو کھاتا ہے. میں نے بھی دھوکہ کھایا تھا لیکن اب آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا اب میں مانتا ہوں کہ آپ کی محبت ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا خوبصورت بنے، آپ کا خاندان اچھا بنے، آپ کا یہ ملک ترقی کرے، آپ کی کشمیر کو آزادی ملے، ایک ہی راستہ ہے. میں اللہ پر اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک ہی راستہ ہے، وہ جماعت اسلامی ہے. یہی آپشن ہے، یہی چوائس ہے. کوئی اور آپشن اور چوائس نہیں ہے. اس لیے میں اپنے بہنوں سے بھی اپیل کروں گا، یہاں جتنے جوان ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ یہاں کسی ذات کی غلامی نہیں ہے. کوئی جاگیردار، سرمایہ دار، کوئی چودھری، خانزادہ، شہزادہ نہیں ہے. یہاں ہم ایک عقیدے کی بنیاد پر جمع ہے اور وہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ایک اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے آپ سے تعاون چاہتا ہوں، آپ سے سپورٹ چاہتا ہوں، آپ سے ہر طرح کی دعائیں بھی چاہتا ہوں اور امید ہے آپ کا اگلا قدم وہ اسی راستے پر میرے ساتھ کاروان میں شریک ہو کر اٹھائیں گے.